اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہمارے سبق کا موضوع ہے قصیدہ شہر آشوب، لیکن مرزا محمد رفیع سودا کا قصیدہ جو 10ویں جماعت کے اردو کے صفحہ نمبر 162 پر درج ہے کو پڑھنے اور سمجھنے سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قصیدہ کسے کہتے ہیں۔ قصیدہ عربی زبان کا لفظ ہے جو لفظ قصد سے نکلا ہے۔ اصطلاحی شعر میں قصیدہ اس نظم کو کہا جاتا ہے جس میں کسی انسان کے کارناموں اور اوصاف کو بیان کیا جاتا ہے۔ قصیدہ اور مرثیہ میں یہ فرق ہے کہ قصیدہ زندہ انسان کی تعریف میں لکھا جاتا ہے اور مرثیہ میں کسی مردہ ہستی کے اوصاف کو بیان کیا جاتا ہے۔ قصیدے کے بارے میں ایک اور بات جو ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ قصیدہ کسی بھی ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جو 7-8 اشعار سے زیادہ کی ہو اور جس میں کوئی ایک موضوع بیان کیا گیا ہو۔ تیسری بات جو ہمیں قصیدے کے بارے میں جاننی بہت ضروری ہے کہ قصیدہ کسی کی برائی میں بھی ہو سکتا ہے اور تعریف میں بھی۔ کسی واقعے کی یادگار کے طور پر بھی قصیدہ لکھا جا سکتا ہے اور کسی غم انگیز یا دردناک حادثے یا بات پر بھی قصیدہ ہو سکتا ہے۔ یہ تھے قصیدے کے بارے میں کچھ باتیں۔ اب ہم تھوڑی سی نظر مرزا محمد رفیع سودا کے حالات زندگی اور ان کے ادبی کارناموں پر ڈالتے ہیں۔ مرزا محمد رفیع سودا جو 1713 میں پیدا ہوئے تھے، ان کے والد کا نام مرزا محمد شفیع تھا جو کابل سے دہلی تجارت کرنے کی غرض سے آئے اور پھر یہیں پر آباد ہو گئے۔ سودا جو تھے وہ دلی میں پیدا ہوئے اور قدیم رسم و رواج، قدیم کہتے ہیں پرانے رسم و رواج کے مطابق عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ مرزا محمد رفیع سودا جو تھے وہ بچپن سے بہت ذہین اور موزون طبع تھے۔ کچھ مدت تک شاہ حاتم کے شاگرد رہے۔ غیر معمولی صلاحیت، یعنی ان کے پاس حد سے زیادہ صلاحیت تھی اور بہت بڑے ذہین ہونے کی وجہ سے سودا نے بہت جلد اپنا نام پیدا کر لیا۔ بہت جلد اتنی مشہوری حاصل کر لی کہ دلی کے سب سے ممتاز شاعر تسلیم کیے جانے لگے۔ بادشاہی وقت
شاہ عالم آفتاب بھی ان سے مشورہ سخن کرتے تھے، یعنی بادشاہی وقت جو تھے، اس وقت کے بادشاہ جو تھے ان کا نام تھا شاہ عالم آفتاب، وہ بھی مرزا محمد رفیع سودا سے مشورہ لیتے تھے۔ سودا کی شاعری کا شہرہ سن کر نواب شجاع الدولہ نے انہیں لکھنؤ آنے کی دعوت دی۔ کہا جاتا ہے کہ سودا اس وقت تو نہ جا سکے، لیکن کچھ عرصے کے بعد حالات نے انہیں دلی چھوڑ کر لکھنؤ جانے پر مجبور کر دیا، جہاں نواب شجاع الدولہ اور ان کے بیٹے نواب آصف الدولہ کے زمانے میں خاطر خواہ پذیرائی ہوئی، یعنی ان کی اچھی طرح سے مہمان نوازی ہوئی، ان کی اچھی طرح سے وہاں پر خدمت جو تھی وہ کی گئی، لیکن 70 برس کی عمر میں مرزا محمد رفیع سودا یعنی 1781 عیسوی میں لکھنؤ میں ہی انہوں نے انتقال کیا۔ سودا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مزاجن جو تھے قصیدے کے شاعر ہیں۔ ان کی غزلیں بھی زبان و بیان کی دل آویزی اور لب و لہجے کے بانک پن کی وجہ سے الگ پہچانی جاتی ہیں۔ ان کے قصیدوں کا ایک مخصوص انداز ہے جس میں درد مندی کی جگہ شوخی، سوز و گداز کی جگہ نشاط اور سادگی کی جگہ پرکاری نمایاں ہے۔ مرزا محمد رفیع سودا کی شہر آشوب نظمیں بھی، جن میں زمانے کی بدحالی پر طنز کیا گیا ہے، بہت مشہور ہیں۔ تو انشاءاللہ کل ہم مرزا محمد رفیع سودا کا لکھا ہوا قصیدہ جس کا عنوان قصیدہ شہر آشوب ہے کو سمجھنے اور پڑھنے کی کوشش کریں گے کہ اس قصیدے میں مرزا محمد رفیع سودا نے دلی شہر کے بارے میں جو بھی لکھا ہے، وہاں کے لوگوں کا، وہاں کے ملازموں کا، وہاں کے پیر و جوان چھوٹے اور بڑے جو تھے ان کا کیا حال ہو گیا جب 1857 عیسوی کے غدر میں جنگ آزادی میں ہندوستانیوں کو شکست کھانی پڑی اور انگریزوں کے ظلم و ستم کا مقابلہ کرنا پڑا۔ تو اس قصیدہ شہر آشوب میں مرزا محمد رفیع سودا نے انہی حالات کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ کل اس پر بات ہوگی۔ شکریہ۔